السلام علیکم. جیسے کہ جانتے ہیں کہ کل شمائل ندوی اور جاوید اختر کے بیچ ڈبیٹ ہوئی ڈز گاڈ ایگزسٹ کل نہیں پرسوں. پرسوں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، کچھ مولانا ہیں جو ضیاء العلوم کے ہیں، جو ندوی کی برانچ ہے، تو میں ان کے بھی بہت مولانا ہے، تو ان سے میں ایک رائے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو بحث ہوئی جاوید اختر شمائل، اس میں آپ کو کیسا، مطلب آپ اپنی کچھ رائے دینا چاہیے کیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے یہ زمانے کے اعتبار سے بہت ضروری ڈیبیٹ تھی. جو نوجوانوں کے ذہن میں، عام لوگوں کے ذہن میں جو ایک پری پلان طور پر جو شکوک و شبہات خدا کے وجود پر بھڑکائے جا رہے تھے اور ذہنوں میں پیدا کیے جا رہے تھے، یہ بہت ضروری ہو گیا تھا کہ ایک کم از کم نیشنل پیمانے پر اور لیول پر اس طریقے کی ایک ڈیبیٹ ہو اور براہ راست اس کو نشر کیا جائے، لوگوں کے سامنے رکھا جائے، شکوک جو ہیں ان کو دور کیا جائے، خدا کے وجود اور اس کی قدرت کے دلائل پیش کیے جائیں. یہ زمانے کے اعتبار سے اور موجودہ زمانے کے اعتبار سے بہت ہی ضروری ہو چکا تھا، کیونکہ خاص کر نوجوان نسلوں میں ایک الگ طرح کی فکر پنپ رہی تھی اور ایک الگ طرح کی سوچ جنم لے رہی تھی. تو یہ جو کام ہوا ہے، جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی کے درمیان جو ڈیبیٹ اور جو بحث ہوئی ہے، یہ وقت کا تقاضا تھی، اور اس کے ذریعے سے ذہنوں کو ایک نئی طاقت ملی ہے، شکوک و شبہات دور ہوئے ہیں، اور خدا کی قدرت پر اعتماد بڑھا ہے، خدا کے وجود پر اعتماد بحال ہوا ہے، اور جو نوجوانوں کے اندر جو ایک طرح کی بے اعتمادی پیدا ہو رہی تھی وہ بے اعتمادی ختم ہوئی ہے. اور ضروری ہے کہ اس طریقے کی باتیں اور اس طرح کے اس فیلڈ میں بھی آگے بڑھا جائے اور لوگ پوری تیاری کے ساتھ، زمانے کی اصطلاحات کے ساتھ اور نئے قالب اور نئے انداز میں خدا کی قدرت کو پیش کیا جائے کہ جس کو زمانہ اور اہل زمانہ سمجھ سکیں، اور زمانے کے اعتبار سے اس کی تشریح کی جائے تاکہ ہر ایک کے لیے سمجھنا اس کے ممکن اور آسان ہو جائے. اور جیسے کہ لوگ بولتے تھے مولانا کو انگریزی نہیں آتی کل، لیکن جو شمائل ندوی نے ورڈز بولے انگلش کی، وہ جاوید اختر کو خود نہیں سمجھ پائے، اس میں کیا رائے ہے؟ نہیں، اصل یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ علماء کو انگریزی نہیں آتی، یہ تو مدرسے اور مدرسے کے نصاب اور اس کے نظام سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہے. یہاں تو انگریزی کا روز اول سے ہی اہتمام کیا جاتا ہے، اور خاص کر ندوۃ العلماء کا تو روز اول سے ہی یہ مقصد ہے کہ شریعت کو زمانے کی زبان میں سمجھایا جائے اور ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ جس سے کہ ہر ایک سمجھ سکے اور زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے زبان سیکھی جائے. جس زمانے میں جس زبان کی ضرورت ہو اور جو زبان اس وقت متداول ہو اور عام فہم ہو چکی ہو کا اس کو سیکھنا، یہ ندوۃ العلماء کا مقصد ہے. اور ندوے نے روز اول سے ہی عربی زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان پر بھی پورا زور دیا ہے، اور اسی زور دینے کا اور اسی شوق اور ترغیب دینے کا نتیجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل پیمانے پر اور انٹرنیشنل پیمانے پر علماء انگریزی زبان بول رہے ہیں اور انگریزی زبان میں شریعت کو سمجھا رہے ہیں. یہ انتہائی خوشی کی بات ہے اور ایک نیا قدم ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر سے یہ غلط فہمی ختم ہوگی کہ علماء انگریزی زبان سے نابلد ہوتے ہیں. یہ تھے مولانا سعید صاحب، ضیاء العلوم کے عربی ڈپارٹمنٹ کے بہترین استادوں میں. السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماسٹر عفان صاحب، جو ضیاء العلوم کے انگلش کے ٹیچر ہیں. میں ان سے اپنی رائے جاننا چاہتا ہوں مفتی شمائل کے اوپر. آپ کیا رائے دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جو ڈیبیٹ ہوئی تھی؟ آپ اس کے بارے میں کیا؟ مفتی شمائل ندوی نے جو ورڈز یوز کیے ہیں، کنٹینجنسی اور تمام طرح کے انگلش ورڈز، آپ نے دیکھا ہوگا جاوید اختر اس کا کاؤنٹر نہیں کر پایا. جی. ریزن یہ کہ ایکسس جو ہوتے ہیں ان کے ایک پرابلمسٹک سینٹزم میں پھنسے رہتے ہیں، اور بس وہ ایک دلیل رہتی ہے ان کی ایموشنل کنٹیکٹ کرنے کی، ایموشنل کنیکٹ کرنے کی. اور شمائل ندوی نے اس کا کاؤنٹر اٹیک زبردست کیا ہے، اور جو ورڈز انہوں نے پوچھے اور جو ایتھیکولوجیکلی انہوں نے ورڈز کو ٹرامولوجی کو یوز کیا ہے، وہ کمال کا تھا. اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے جاوید اختر کا ہاتھ بھی شیک کر رہا تھا، اور شاید وہ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں،
लेकिन मुझे जी, जहाँ जी। तक लगा जावेद अख्तर ने पिछले सदगुरु में जब उन्होंने डिबेट की थी सदगुरु से, इट इज़ कमाल उन्होंने बोला था। लेकिन जब मुफ्ती शमाइल नदवी ने जो वर्ड्स बोले और जो डज़ गॉड एक्जिस्ट्स पर जो बात हुई, उस पर मुझे लगता नहीं है जावेद अख्तर कोई भी दलील पेश कर पाए। और शमाइल नदवी कमाल के बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बोला, और तमाम जी। लोगों के लिए बहुत इंस्पायरेशन था वो चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंग्लिश ज़बरदस्त उन्होंने इस्तेमाल किया, और उनके पास बहुत अच्छा होमवर्क करके आए थे शमाइल नदवी। लोग कहते हैं कि उलमा इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या राय देना नहीं, चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़िया उलूम में भी इंग्लिश के मैं टीचर हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो मदरसे के लड़के होते हैं उनकी ऑब्ज़र्वेशन ज़बरदस्त होती है, और उनको सीखने की बहुत अच्छी उनकी समझ होती है। और ऐसा नहीं है, नज़्म में बहुत से ऐसे हैं, और ये कमाल है कि इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं। लेकिन बस ये है कि लोगों ने एक मेंटालिटी बना रखी है, ख़ास तौर पे मौलानाओं के लिए वो है नहीं। मैं खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी उनके अंदर सलाहियत है। और भी चीज़ों में एक्सपर्ट है वो, और कमाल की सलाहियत है, पर उनको शो ऑफ नहीं करते, वो दिखाते नहीं है दुनिया से। लेकिन जब आपने देखा सामने आए लाखों के लोगों के बीच में, जी। फिर आपने देखा शमाइल नदवी किस लेवल के थे। और लोगों का कहना है कि मदरसे में जो लोग तालीम हासिल हासिल करते हैं, उनका कोई मतलब ऐसा ही मकसद नहीं होता, वैसे ही नॉर्मल मतलब कोई आगे उनकी पढ़ नहीं पाते या कुछ ऐसा? देखिए, मकसद तो इंजीनियर का भी नहीं होता, अगर जी। सबको लगे तो। ऐसा नहीं है कि मकसद क्या है, मकसद आप खुद जनरेट नहीं कर सकते ना जॉब। जनरेट जॉब करने वाला अल्लाह ऊपर वाला है, सबको रोज़ी देता है। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप जिस लेवल में भी हों, बहुत से लोग ऐसे ही हैं, बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं है, जनरे मतलब होता है, ज़बरदस्त नॉलेज होती है उनकी, और सिर्फ़ एक ही मकसद नहीं होता है हर चीज़ का, कुछ चीज़ें हम लोग को ज़रूरी होती हैं। तो बस इसीलिए ये सब सोच है, जो फ़ायदा नहीं होता, तो फ़ायदा तो आपने देख ही लिया।